اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس کے اوپر قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، بے شک تو دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو فرشتے ہمارے اوپر نازل کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتا؟ ہم فرشتے صرف اسی وقت نازل کرتے ہیں جب حق کو ثابت کرنا ہو، عذاب لانا ہو، اور اس وقت ان کو کسی طرح کی کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الحجر ہے، سورۃ الحجر سورہ نمبر 15، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 6، آیت نمبر 7، آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، یعنی 6 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 9 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ پہلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس کے اوپر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تو دیوانہ ہے۔ معزز سامعین کرام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے دیوانہ کہا۔ دیوانہ کیوں کہا؟ دیوانہ اس لیے کہا کیونکہ مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چند مسلمان تھے وہ بالکل مٹھی بھر تھے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تھے، بنو ہاشم سے تھے، تو ان کے خاندان کے لوگ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، اس لیے وہ لوگ ابو طالب کا سہارا لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار بلایا اور کہا کہ ابو طالب آپ کا جو بھتیجا ہے وہ ہمارے معبودوں کو، ہمارے خداؤں کو جو ہے برا بھلا کہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں ان کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہتا ہوں، لیکن میری طرف سے ایک بات ہے، بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک کلمہ ہے، اگر اس کلمہ کو یہ لوگ کہہ لیں، اگر اس کلمہ کے یہ لوگ ماننے والے بن جائیں تو پورے کے پورے عرب پر ان کی حکمرانی ہوگی، اور عجم جو ہے وہ ان کے ٹھوکروں میں ہوگا، ان کے قدموں میں ہوگا۔ عرب اور عجم جانتے ہی ہیں، عرب جو ہے وہ عرب کنٹری، جزیرۃ العرب، اور عرب کے علاوہ جتنے بھی ملک ہیں ان کو عجم کہتے تھے وہ لوگ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایک کلمہ کہہ لیں، ایک کلمہ کو مان لیں، اگر ایک کلمے پر چلنے لگے تو پورا عرب ان کے حکمرانی میں ہوگا اور پورا کا پورا عجم ان کے قدموں میں ہوگا، ان کو ٹیکس دینے والا ہوگا۔ سرداروں نے کہا، قریشی سرداروں نے کہا کہ آپ ایک کلمے کی بات کہتے ہیں، اس طرح کے ہم 10 کلمے کہنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیابی تمہارے قدم میں ہوگی، پورے عرب پر تمہاری حکمرانی ہوگی اور پورا عجم تمہارے زیر نگی ہوگا۔ جب انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تو لا الہ الا اللہ کو سنتے ہی یہ مشرکین مکہ جو ہے، قریش کے جو سرداران ہیں جو ہیں وہ تلملا گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے، وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار ہم نے کر لیا اور اپنی زندگی کے اندر اس کو شامل کر لیا تو یہ جتنے بھی ہمارے جھوٹے معبود ہیں جس کے کھڑاک کو ہم نے پھیلا رکھا ہے، جن کے سامنے پورے قوم کو ہم جھکاتے ہیں، یہ پورے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ جتنی چودراہٹ ہے، جتنی ہم کی بات ہے، یہ سب چھوڑنی پڑے گی۔ اگر لا الہ الا اللہ کو ہم لوگوں نے قبول کر لیا تو وہ لوگ تلملا گئے، اور تلملانے کے بعد وہ لوگ وہاں سے کھڑے ہوئے اور اس کے بعد کہنا شروع کیا کہ یہ جو محمد ہیں، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر قرآن کریم نازل ہوتا ہے، اور یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پورے عرب اور پورے عجم کے مالک بن جائیں گے، تو یہ تو بالکل دیوانے والی بات ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، جنگ کرنے کے لیے ٹھیک سے ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اور چلے ہیں قیصر و کسریٰ اور سپر پاور طاقتوں سے لڑنے کے لیے۔ یہ تو صرف دیوانگی ہے، یہ تو خبط ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف دیوانہ ہے۔ اس کے بعد چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے ہیں تو فرشتے کیوں نہیں لے آتے ہمارے پاس؟ یہ فرشتے آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور آ کر کے گواہی دیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، فرشتوں کو ہم تماشا دکھانے کے لیے نازل نہیں کرتے ہیں،
اور اس لیے بھی ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے ہیں کہ فرشتے جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ نازل ہوں اور لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں، بلکہ فرشتوں کو نازل کرنے کے کچھ کام ہے۔ فرشتوں کو ہم نازل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جب قہر الہی کو لوگوں پر نازل کرنا ہو تب ہم فرشتوں کو نازل کرتے ہیں۔ اگر لوگوں کی جان کو نکالنا ہو، لوگوں کی جان قبض کرنی ہے، تم کو جب موت آتی ہے تو اس وقت موت کو، تمہارے روح کو قبض کرنے کے لیے ہم فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب کسی قوم کے نام و نشان کو اس روئے زمین سے مٹانا ہوتا ہے تو اس وقت ہم فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ فرشتے جب نازل ہو جائیں گے تو اے لوگوں، اس وقت تم فرشتوں کے نازل ہونے کی آرزو بھی نہیں کرو گے، تم کو پسند بھی نہیں ہوگا، اور فرشتوں کے نازل ہونے سے تم کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا یاد رکھو، فرشتے صرف اس وقت نازل ہوتے ہیں جب اللہ کا حق ثابت کرنا ہو، جب عذاب بھیجنا ہو، اور جب ہم فرشتوں کو نازل کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کسی کو کوئی مہلت نہیں ملتی۔ جو وقت ہوتا ہے بالکل اپنے وقت پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کا جو کام ہوتا ہے وہ کام کو تمام کر کے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے ہیں مگر حق کے وقت، یعنی عذاب کے وقت، اور جب فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو مہلت نہیں دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 9 میں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن نازل کیا، بلکہ کیا کہا؟ اس ذکر کو ہم ہی نازل کرتے ہیں اور اس ذکر کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ذکر جو ہے اس کا مطلب ہے یاد دہانی، اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت۔ یہاں پر جو معنی میں ذکر استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے یاد دہانی، اس کا مطلب ہے نصیحت۔ حالانکہ قرآن کریم کا ایک صفاتی نام ذکر بھی ہے، لیکن آپ قرآن کریم کے اندر غور فکر کریں گے تو قرآن اور ذکر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو بالکل مترادفات میں سے نہیں ہیں، بلکہ دونوں اپوزٹ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کریم کو نصیحت اور یاد دہانی کے لیے نازل کیا ہے، آسان کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ قرآن ایک الگ چیز ہے اور ذکر ایک الگ چیز ہے۔ ذکر اگر یاد دہانی کے معنی میں ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کے طور پر نازل فرمائی، وہ تمام کی تمام چیزیں۔ اور جب وہ تمام چیزیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کا مطلب یہ قرآن کریم بھی ہے اور وہ بصیرت بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو اپنی کتاب کے بیان کے لیے دیتا ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی آیات سنی ہوگی، اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں، بلکہ جو ہم ان کے دل پر نازل کرتے ہیں بس وہ وہی بولتے ہیں۔ لہذا قرآن بھی ذکر ہے اور نبی کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کو سمجھانے کے لیے جو جو بیانات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور جتنے عمل کر کے دکھلائے وہ سب کے سب ذکر ہے۔ اور اس ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ ذکر کے علاوہ کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ اور ذکر کی حفاظت کے کئی پہلو ہیں، آپ دیکھیے گا، آپ حدیث کو اٹھا کر کے دیکھیے، اسلامی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، ذکر کی حفاظت کی مختلف پہلو ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے ذکر کو یاد کرنا، یعنی اس قرآن کریم کو لکھنا، لکھ کر کے ایک جگہ محفوظ کر دینا، اور دوسرا ہے یاد کرنا۔ لکھنے کے ذریعے سے اس قرآن کو کیسے محفوظ کیا گیا، اس سلسلے میں دو حدیثیں ہیں جس کو خوب غور سے سنیے۔ پہلی حدیث صحیح البخاری کتاب التفسیر کی ہے، زید بن ثابت کاتب وحی رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سن 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یمامہ کی جنگ ہوئی۔ یمامہ کی جب جنگ ہوئی تو اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے۔ یمامہ کی جنگ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ کو بلایا، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہاں پر عمر بن خطاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ عمر بن خطاب ہمارے پاس آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یمامہ کی جنگ میں بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اس طرح سے شہید ہوتے رہیں، صحابہ کرام اس طرح سے شہید ہوتے رہیں اور قرآن کریم کا بہت سارا حصہ اٹھ جائے۔ لہذا انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کریم کو ایک مصحف کے اندر لکھوا دیا جائے۔
میں نے اس پر تکرار کیا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے میں کیسے کروں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہ کام تو بڑا اچھا کام ہے، اس کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ اس کام کو ضرور انجام دینا چاہیے، یہاں تک کہ ہماری تکرار ہوتی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینوں کو کھول دیا اور میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اے زید بن ثابت، آپ نوجوان ہیں، عقل مند ہیں، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم بھی لکھتے تھے، لہذا ابھی ادھر ادھر جہاں پر بھی قرآن کریم بکھرا ہوا ہے آپ ان تمام کو ایک مصحف میں جمع کر دیجئے۔ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات کو سننے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ کو پہاڑ ڈھانے کے لیے کہہ دیتے تو میرے لیے آسان ہوتا، لیکن قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنا یہ میرے لیے آسان نہیں تھا، لہذا میں نے بھی کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ دونوں جو کام کرنا چاہتے ہیں یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لہذا آپ یہ کام ہم سے کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے۔ تکرار ہوئی، تکرار کے بعد اللہ نے میرے سینوں کو بھی کھول دیا، اس کے بعد میں نے قرآن کریم کو جمع کرنا شروع کر دیا تو قرآن کریم کہیں پہ پرجوں پہ لکھا تھا، بہت ساری آیات ہڈی پہ لکھی ہوئی تھی، بہت ساری آیات کھجور کے پتوں پر لکھا ہوا تھا، بہت ساری آیات چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا، اور آخری دو آیات سورۃ التوبہ کی آخری دو آیات یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم سے لے کر کے آخری آیات جو سورۃ التوبہ کی دو آیتیں ہیں، وہ دونوں آیتیں خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ملی، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملی، اور اس طرح سے قرآن کریم کو ایک مصحف میں جمع کیا گیا۔ ایک مصحف جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دے دیا گیا، جب تک زندہ رہے ان کے پاس رہا، ان کے بعد عمر بن خطاب کے پاس، اور ان کے بعد حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے پاس چلا گیا۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے جو صحیح البخاری کتاب التفسیر کی ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں مسلمانوں کے درمیان قرآن کریم کے پڑھنے میں اختلاف ہوا تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بہت گھبرائے ہوئے وہاں سے واپس آئے اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کے کہا کہ اے عثمان، اپنی امت کی خبر لیجئے، قرآن کی خبر لیجئے، جس طرح سے یہودیوں کے توریت کے اندر اور زبور کے اور انجیل کے اندر اختلاف ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قرآن کریم کے اندر بھی اختلاف ہو جائے، لہذا ایک قرآن آپ جمع کر دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے چند صحابہ کو، زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو، عبداللہ بن زبیر کو، سعد بن، اور اس کے بعد دو اور صحابی کو انہوں نے جمع کیا، 4 صحابی کو، اور کہا کہ اگر زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کا اختلاف ان 3 قریشی صحابہ سے ہو جائے تو قریش کے اترے ہوئے لینگویج کے مطابق، قریش کے محاورے کے مطابق قرآن کو جمع کیا جائے، اور اس کے بعد قریش کے محاورے کے مطابق قرآن کو جمع کر دیا گیا۔ انہوں نے اس نسخے کے کئی نسخے تیار کیے اور جتنے بھی مرکزی جگہ ہیں سب جگہ بھیج دیا، اور کہا کہ اب اس کے بعد جہاں پر بھی قرآن کریم پرچوں میں ہو یا کسی بھی دوسری چیز میں ہو اس کو جلا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور اسی قرآن کو اب پڑھا جائے، اور یہی وہ مصحف عثمانی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو معزز سامعین کرام، لکھنے کے ذریعے سے اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا کام اپنے بندوں سے لیا، اور اس کے بعد حفظ کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اس قرآن کے جو ہے حفاظت کی ذمہ داری لی۔ سب سے پہلے حافظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کریم کے حفظ پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات رہے ہر رمضان میں قرآن کریم کا ایک دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے لگی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یاد بھی کرواتے اور صحابہ کرام سے سنتے بھی اور ان کو سناتے بھی، اور اس کے بعد نسلاً بعد نسل آج تک حافظوں کا سلسلہ ہماری امت میں چلا آ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سے محبت کرنے والے ایسے لوگوں کو پیدا کیا اس روئے زمین پر کہ وہ قرآن کریم سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ کو، قرآن کریم کے حروف کو، قرآن کریم کے نقطوں کو، زبر زیر پیش کو، تمام کو انہوں نے گنتی کر کے لکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک انشاءاللہ اس قرآن کریم کے اندر ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور مفہوم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو حفظ کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو حفاظت کے لیے ہر دور میں محدثین اور علماء حق کو پیدا کرتا رہا، جو باطل کے شبہات سے اور باطل تعویلات سے
تمام قرآن کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی انہوں نے حفاظت کی، اور یہی وہ حفاظت کا طریقہ ہے جو اب تک ہماری امت کے اندر چلا آ رہا ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے سامنے قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بالکل محفوظ ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ معزز سامعین کرام، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہی وہ واحد دین ہے جو محفوظ ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اور اسی دین کے اوپر ایمان لانے کے بعد یقینی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی کامیابی کا راز اسی دین کو ماننے میں رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔